گاؤں کی تنگ گلیوں میں شام ڈل رہی تھی۔ آسمان پر لالی پھیلی ہوئی تھی اور صحن میں ماں اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ بیٹی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ یہ اس کی شادی کی رات سے ایک دن پہلے کا وقت تھا۔ ماں محبت سے، دیکھو بیٹی، کل تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو۔ شوہر کا گھر ہی تمہارا اصل گھر ہوگا، بس اس کے دل کو خوش رکھنا، باقی سب آسان ہو جائے گا۔ لڑکی خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے کہ شوہر اس کا ساتھی، اس کا سہارا اور اس کا محافظ ہوگا۔ اس نے سوچا، کتنی خوش نصیب ہوں میں، اب میری زندگی نئے خوابوں کے ساتھ شروع ہوگی۔ کاش میں ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے مسکراہٹ بن سکوں۔ اگلے دن ڈھولک بجی، گلیوں میں گانے گونجے، مہمان ہنس رہے تھے، خواتین سجی سنوری دلہن کو دیکھ کر دعائیں دے رہی تھیں۔ دلہن کے قدم بارات کے ساتھ نئے گھر میں داخل ہوئے۔ کمرے میں خوشبو تھی، موم بتیوں کی روشنی مدھم تھی۔ دلہن جھجک کر بستر پر بیٹھی تھی۔ شوہر آہستہ سے کمرے میں آیا۔ پہلی بار دونوں کی نظریں ملی، لمحہ جیسے تھم سا گیا ہو۔ شوہر مسکرا کر، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، جیسے کوئی چاند میرے سامنے بیٹھا ہو۔ دلہن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ یہ لمحے میری زندگی کے سب سے حسین لمحے ہیں۔ یہی وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ میں ہمیشہ ہنسوں گی، خوش رہوں گی۔ وہ رات ہنسی، محبت اور خوابوں کی رات تھی۔ دلہن نے یقین کر لیا کہ اس کی دنیا اب مکمل ہو گئی ہے۔ شادی کے ابتدائی دن ہنسی خوشی میں گزرے۔ دلہن صبح سویرے اٹھتی، کھانا پکاتی، گھر سنبھالتی اور شوہر کا ہر چھوٹا بڑا خیال رکھتی۔ شوہر بھی کبھی کبھی تعریف کر دیتا، مگر دن گزرتے ہی اس کی مسکراہٹ کم ہونے لگی۔ بیوی اکثر سوچتی، شاید دفتر کا دباؤ ہوگا، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ایک دن شوہر نے کھانے کی پلیٹ دیکھ کر کہا، شوہر بیزاری سے، کبھی کچھ نیا نہیں بناتی، ذرا خیال رکھا کرو۔ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا، بیوی آپ، میں کوشش کروں گی، آپ کو اچھا لگے گا۔ دل میں دکھ تھا مگر اس نے صبر کیا۔ کچھ دن بعد شوہر نے کہا، شوہر تنقیدی لہجے میں، تم اپنے بالوں کو کیوں نہیں سنبھالتی؟ تم تیار کیوں نہیں رہتی؟ بیوی نے نظریں جھکا لیں۔ دل کے اندر عجیب سا درد تھا، مگر وہ ہنس کر بولی، بیوی میں کل سے زیادہ دھیان دوں گی، میں کل سے زیادہ دھیان دوں گی، تیار ہوں گی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بیوی نے سوچا، کیا میرا حسن اتنا کم ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتا؟ میں اور کیا کروں؟ کیا میری محبت کافی نہیں؟ ایک اور دن وہ بازار سے آئی۔ دھوپ کی تپش سے چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ جیسے ہی شوہر نے دیکھا، فوراً بولا، شوہر کیا حال بنایا رکھا ہے تم نے؟ کوئی دیکھو تو کیا کہے گا؟ بیوی کے دل پر خنجر چل گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں چھپا لیا۔ وہ خود سے کہتی رہی، کوئی بات نہیں، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔
سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی یہ خوش کیوں نہیں ہوتا؟ دن گزرتے گئے، بیوی کی خاموشیاں بڑھنے لگیں۔ وہ ہر روز زیادہ سنورنے کی کوشش کرتی، لیکن شوہر کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آتی۔ بیوی نے کئی دن سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک خاص دن بنائے گی۔ دل میں خیال آیا، شاید میں ہی لاپرواہ ہوں۔ اگر آج میں سنور جاؤں، بالوں میں تیل لگا لوں، چوڑیاں پہن لوں، تو وہ ضرور خوش ہو جائے گا۔ اس صبح اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر بڑے سکون سے بالوں میں سرسوں کا تیل لگایا، پھر پھٹکری سے بال سنوارے، ماتھے پر ہلکا سا جھومر لگایا، ہاتھوں میں شیشے کی رنگیں چوڑیاں ڈالیں۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو چہرے پر شرمائی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ، آج وہ مجھے دیکھے اور ایک بار مسکرا دے، بس ایک بار۔ کمرہ سجا کر بستر پر نئی چادر بچھا کر وہ دروازے کے قریب کھڑی انتظار کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی شوہر اندر آیا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بیوی نے محبت سے کہا، سنیے، دیکھیے نا، میں نے آج خاص آپ کے لیے تیاری کی ہے، کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کا خواب بیوی نے دیکھا تھا۔ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا اور بے نیازی سے بولا، شوہر، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہے کچھ بھی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کا دل ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں جیسے بجھ گئی ہوں اور آنکھوں کی چمک جیسے ختم ہو گئی ہو۔ بیوی مدھم آواز میں، آپ کو فرق نہیں پڑتا کیا؟ میں شوہر خاموش رہا، جیسے یہ بات معمولی ہو۔ پھر اس نے کپڑے بدلنے کے لیے الماری کھولی اور اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ بیوی وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔ دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میری محبت، میرا صبر اور میری قربانی اتنی بے قیمت ہے؟ کیا عورت کی اصل پہچان صرف اس کا حسن اور لباس ہے؟ اس رات وہ تکیے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ شوہر سو گیا، لیکن بیوی کی آنکھوں سے نیند روٹھ گئی۔ رات کا سناٹا تھا، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ شوہر اپنی نیند کی دنیا میں کھو چکا تھا، لیکن بیوی کا دل بے چین تھا۔ وہ تکیے پر لیٹتے لیٹتے چھت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ میں نے تو ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری دنیا رنگوں سے بھر جائے گی، وہ میرا ہمسفر ہوگا، میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہوگا، لیکن یہ کیسا رشتہ ہے جہاں میرے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آنکھوں کے سامنے ماضی کی یادیں تیرنے لگیں۔ مہندی کی رات یاد آئی، جب ماں نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، بیٹی، شوہر کا دل جیت لینا، باقی سب آسان ہو جائے گا۔ ابا کی آنکھیں یاد آئیں، جب وہ رخصتی کے وقت رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے،
میری گڑیا کو کبھی آنسو نہ دینا۔ وہ سب لمحے آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ پہلا دن جب شوہر نے کہا تھا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور آج وہی شخص بے نیازی سے کہہ رہا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کے دل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ کیا میری ہنسی، میری محنت، میری قربانی سب بیکار ہے کیا؟ کیا میں اتنی ناکافی ہوں کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا؟ چاندی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بیوی نے ہاتھ بڑھا کر اپنی چوڑیوں کو دیکھا، وہی چوڑیاں جو شام کو خوشی خوشی پہنی تھیں اب اس کے لیے قید کی زنجیر لگ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، آنکھوں میں سرخی تھی، چہرہ روتے روتے بکھر چکا تھا۔ بیوی آہستہ سے خود سے، کیا میں واقعی اتنی بیکار ہوں یا وہ شخص کبھی میرا تھا ہی نہیں؟ رات یوں ہی آنسوؤں میں ڈوب کر گزر گئی۔ صبح کی پہلی اذان گونجی مگر بیوی کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا لیکن وہ اب بھی خود کو تسلی دیتی رہی، میں سب ٹھیک کر لوں گی، مجھے صبر کرنا ہوگا۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بیوی نے ہنستے ہوئے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ آنکھیں تو رات بھر رونے سے سوجی ہوئی تھیں لیکن ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ تھی۔ بیوی نرمی سے، یہ ناشتہ خاص آپ کے لیے بنایا ہے، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ شوہر نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی پھر فون پر مصروف ہو گیا۔ 2 نوالے کھائے اور سرد لہجے میں بولا، شوہر یہ کیا؟ یہ بس ٹھیک ہے لیکن اگلی بار ذرا اور خیال رکھنا۔ بیوی کے دل پر ایک بار پھر بوجھ سا آن گرا۔ اس نے سوچا شاید میرا بنایا ہوا کبھی مکمل نہیں ہوتا مگر میں کوشش کرتی رہوں گی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ذات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ کبھی نئے کپڑے خریدنے کا دل کرتا تو رک جاتی، پہلے اس کی پسند کا کھانا بنا دوں، کپڑے بعد میں لے لوں گی۔ دوپہر کو جب شوہر تھکا ہارا آتا وہ فوراً پانی لاتی، جوتے سنبھالتی، ہر بات پر جی کہتی مگر شوہر کے رویے میں تبدیلی نہ آتی۔ ایک دن بیوی نے ہمت جٹا کر کہا، بیوی محبت سے، کبھی کبھی لگتا ہے آپ مجھ سے خوش نہیں رہتے، میں کچھ کم تو نہیں کر رہی؟ شوہر نے ہنستے ہوئے جیسے مذاق کر رہا ہو جواب دیا، شوہر کم؟ سبھی کچھ کم ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کا دل پھر سے ٹوٹ گیا مگر وہ خاموش رہی۔ ہر رات وہ اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ میرا شوہر مجھے سمجھ لے، میرے دل کو سکون ملے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شوہر کو نہ اس کی محبت کی پرواہ تھی، نہ اس کی تھکن کی، نہ اس کی قربانیوں کی۔ بیوی کا دل جیسے روز تھوڑا تھوڑا کر کے مر رہا تھا۔ بیوی کئی دنوں سے خاموش تھی، اب وہ نہ شوہر سے شکایت کرتی نہ ہی اپنے دل کا دکھ بیان کرتی، وہ بس اپنی خاموشی میں ڈوبی رہتی۔ ایک رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سی تھکن تھی،
شوہر بستر پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا۔ بیوی نے ہمت جٹا کر آہستہ سے کہا۔ بیوی مدھم آواز میں، کبھی سوچا ہے کہ میں دن رات تمہارے لیے کتنا کچھ کرتی ہوں؟ کیا تم نے کبھی میرے دل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کیا؟ شوہر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور بے نیازی سے بولا، شوہر تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کب کہا کہ قربانیاں دو؟ بیوی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں، اس نے کبھی نہیں کہا یہ سب میں اپنی محبت سے کر رہی تھی، لیکن اگر میری محبت کی کوئی قدر نہیں تو پھر میں کیوں خود کو روز مٹاؤں؟ اس رات بیوی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور خود سے کہا، بیوی دھیمے مگر مضبوط لہجے میں، اب بس، میں خود کو اس کی بے رخی میں نہیں مٹاؤں گی۔ میری پہچان صرف یہ نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ میری عزت، میرا مان سب سے پہلے ہے۔ وہ رات اس کی زندگی کا موڑ بن گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اپنی خوشیوں کے لیے بھی جیے گی۔ صبح کے وقت بیوی نے ہمیشہ کی طرح گھر کے کام کیے، شوہر کے کپڑے استری کیے اور ناشتہ بنایا، مگر آج اس کے دل کا بوجھ ہلکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی خوشی کے لیے بھی جیے گی۔ شوہر ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر آیا۔ بیوی نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ پرانی زبردستی والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ آج وہ پرسکون تھی۔ شوہر حیران ہو کر، کیا بات ہے؟ آج تم بالکل خاموش لگ رہی ہو۔ بیوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیوی، میں نے سوچا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کو اپنی خوشیوں کے ساتھ جینے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے سب کچھ کیا، لیکن اگر یہ سب تمہیں خوش نہیں کرتا تو پھر شاید مسئلہ مجھ میں نہیں، تمہاری نظر میں ہے۔ شوہر چند لمحے خاموش رہا۔ شاید پہلی بار اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں وہ طاقت دیکھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ بیوی نے بات جاری رکھی۔ بیوی پرسکون مگر مضبوط لہجے میں، محبت صرف حسن یا تیاری میں نہیں ہوتی، محبت دل کو سمجھنے میں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ تم مجھے میری سادگی، میری قربانی اور میری وفا کے ساتھ قبول کرو، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو میں اب اپنی ذات کو مٹاؤں گی نہیں۔ شوہر کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ چپ سا بیٹھ گیا، لیکن بیوی کے دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی اصل پہچان اس کے بالوں، کپڑوں یا ظاہری حسن میں نہیں، بلکہ اس کے دل، اس کے صبر اور اس کی وفا میں ہے۔ سبق: بیوی کی کہانی ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ عورت کی اصل پہچان اس کا لباس یا حسن نہیں، بلکہ اس کی محبت اور قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی محبت کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کمی ہے۔ اپنی عزت اور خودداری سب سے بڑھ کر ہے۔ بیوی نے اپنی خاموشیوں میں یہ جان لیا تھا کہ جو محبت نہ عزت نہ دے وہ محبت اصل میں محبت ہوتی ہی نہیں۔ اختتام:
اور یوں ایک ٹوٹی ہوئی عورت نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ محبت تبھی خوبصورت ہے جب وہ عزت کے ساتھ ملے۔